اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے یار، میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں۔ شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے، نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں۔ کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری۔ صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں۔ میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، مت بتایا کرو دنیا والوں کو، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے۔ کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں کو۔ ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے۔ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے۔ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔
अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है। यू कैन सर्च विद योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई हैं। आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शरीयत का हुक्म क्या है? जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उशर, क्या कहते हैं, 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है जमीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए, ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों दसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था। मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, अच्छा उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बनते थे। हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया। प्लीज खुदा के वास्ते इस आवाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह हम नमाज की बात करते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दें, बेशक किसी को भी दें, जो हकदार है उसको दें, मगर ज़कात पूरी दें। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन ज़कात जिसकी हजारों लाखों में शायद वो निकाल देता है, मगर जब ज़कात करोड़ों में हो रही है तो लोगों के दिलों पर बोझ बनती जा रही है। इसको बोझ ना बनने देना। मैं एक दुआ करता हूं आज, अगर आपको लगे तो आप भी आमीन कह देना। अपने लिए तो मैं कई बार ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात मुझ पर भारी हो जाए। अहो आमीन। या अल्लाह वो माल देना कि मैं खुश दिली से तेरी राह में ज़कात दूं। अच्छा, ये भी बड़ा इशू है, पैसे निकलते हैं तो भारी बड़े पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना करो। आप बेहतरीन खर्च करो ना, अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा, जब भी कैलकुलेटर, देखिए कुछ चीजें कैलकुलेटर से कैलकुलेट होती हैं, मगर अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला मामला है ना, वो रहमत के कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। वो मेरे और आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होगा। आप हिसाब करेंगे कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, करोड़ रुपए हैं, 2.5 लाख ज़कात दूंगा तो 97.5 बच गए, ये तो कम हो गए। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगले साल आप करोड़ रुपए की ज़कात नहीं दे रहे होंगे, आप उससे ज्यादा की ज़कात दे रहे होंगे। ये कैसे? जो भी ज़कात देता है आप उसको पूछ लीजिए, हर साल उसकी ज़कात बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? ज़कात तो कम हो, पैसे कम होने चाहिए थे। नहीं जनाब, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वादा है। वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है, मगर इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई। आप फरमाते मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। फिर तो लॉक कर दो ना, फिर तो समझ जाओ कि जब नबी पाक कसम उठाकर फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर आप सबको देख लें, जो बांट रहा है ना, हम हर साल उसका बढ़ते हुए ही देख रहे हैं।
कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि यार दे दूंगा तो कम हो जाएगा, नहीं। और फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, एक तो ज़कात पूरी देनी है और एंजॉय करके देनी है, खुश दिली से देनी है, मजे लेकर देनी। ये नहीं कि दिल पर बोझ, यार क्या करूं, 1 साल हो गया अब तो ज़कात देनी पड़ेगी, नहीं, ये नहीं। दो और एंजॉय करो, अल्लाह की राह में खुश दिली से दो। एक वाकया सुन ले, बात और क्लेरिफाई हो जाएगी। हजरत अबू जाफर अपने जमाने के बड़े अब्दाल हैं, उनके घर में एक फकीर आया, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि अपने पास क्या है देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं घर में, नथिंग एल्स, 4 eggs ओनली। कहा ये चारों ही दे दो, ईमान और अकीदा और बिलीफ देखें, चारों दे दो। चारों दे दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो एक बंदा टोकरी लेकर आया। कहा क्या है? बेगम से पूछा, कहा आपके दोस्त ने अंडे भिजवाए हैं। कहा कितने आए हैं? कहा साहब जरा सुनिएगा, कितने आए? तो कहा कि 30 आए हैं। कहा 30 किस हिसाब से आए? हमने तो 4 दिए थे ना। अब ईमान, उनका अकीदा और उनका बिलीफ देखे, क्या 4 दिए तो 40 आने चाहिए थे, एक का 10 अल्लाह का वादा है ना। तो कहा हुजूर आए तो 40 हैं मगर 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो आपने अपनी ज़ौजा से पूछा कि सच बताओ, जो तुमने 4 दिए थे उसकी कंडीशन क्या थी? कहा हुजूर बात ये, जब मैंने 4 दिए थे ना उसमें भी 3 साबित थे, एक टूटा हुआ ही था। ये फॉर्मूला आज याद कर लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए कि जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, मैं अपना माल दिल से निकलते हुए दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, बेहतरीन दे रहा हूं या बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा याद रखें, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पैसे नहीं पहुंचते वहां पर, वहां नीयत पहुंचती है। अब मुझे बताओ ना यार, हम अपने लिए खर्च करते हैं बेहतरीन खाना, बेहतरीन लिबास, और गरीब को देना है तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर। अब अच्छा अब मैं कहता हूं 100 बंदों को नहीं खिला सकते, ना खिलाएं, 2 को खिलाएं, अच्छा खिलाएं, कोई बात नहीं। आप किसी के दिल में खुशी तो दाखिल करें, अपने घर वालों के लिए लिबास खरीद लें, 2 गरीब बच्चों के लिए वैसा ही लिबास खरीद लें, फिर देखें आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। तो हमें इस बार ये एक अंदाज इख्तियार करना है कि हमने अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करना है। इसको हम एक गलती क्या करते हैं, फितरे की, जो फितरे की जो बात है उसमें मैं आपको एक बात बताता हूं। फितरा हदीस पाक में 4 किस्म का बयान हुआ है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का, ठीक है। लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए था वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। हमें ये पूरी हदीस या तो हमने पढ़ी नहीं थी या हमारे जहन में नहीं थी, मगर हदीस पाक में 4 किस्म का फितरा बयान हुआ है। गरीब आदमी गंदुम का फितरा दे दे कोई बात नहीं, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए? मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है और ईद वाले दिन मैं गंदुम का फितरा दे आता हूं। हमेशा याद रखिए, अच्छा खर्च करे ना। इस बार फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, गरीब आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं, दुकानदार से कहें कि यार जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है। बेहतरीन चाहिए, अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद गौर करें, खर्च कीजिएगा, दिल से करें, अल्लाह और नवाजेगा। और ये तो वक्त है लोगों को बांटने का, ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का। किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें, ना जाने किसकी दुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उनके खानदान का वाकया सुनाया, उसमें मैसेज ही ये था कि सखावत इसको कहते हैं। ये है अल्लाह की राह में खर्च करना, जो कैसे बलाओं को और बीमारियों को दूर करता है। मगर आज हाल ये है, यकीन जाने दुख होता है जब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी वेल्थ पता होती है मगर ज़कात पूरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी और ये पैगाम को आम करें। मैं नहीं कहता आप दावत इस्लामी को दें कि ज़कात तो पूरी दो यार, ये वो माल है जो आप मारे जाओगे, ये माल आपके लिए अजाब का बाइस बन जाएगा। और वल्लाह, मैं 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन के पास गया, बाज़ औक़ात हमें बिजनेसमैन भी सिखा रहे होते हैं। क्या कमाल की उसने मुझे बात कही, वो कहता है अब्दुल हबीब भाई, मेरा ये पैगाम जरा बिजनेस कम्युनिटी तक पहुंचाइएगा कि जो ज़कात नहीं देते ना और जो खर्च नहीं करते, उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। मैं जब से मैंने बांटना शुरू किया है, मेरे माल में ऐसे बरकत आई है, मैं खुद हैरान हूं। मेरे सामने डील होती थी, वो मुझे नजर नहीं आती थी। मैं इधर अल्लाह की राह में
صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے, زکات کس کو جا رہی ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے, یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکات بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے,
حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن سبی کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح 12:29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس چیز سے، استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیے۔ اچھا، پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنوں آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں،
ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمالی، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ آئے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا، کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایسا یقین، سبحان اللہ۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے، ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا، تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں
تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ اب یقین کے لیول تو دیکھے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں، اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے۔ یہ کیسا یقین تھا، مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم۔ پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں۔ مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا، عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے، جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلدی جاتی ہے، مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی، حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے۔ نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا، وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے، تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر اس نے کیا کیا، نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے، تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا۔ جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا، اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا، یقین، بلیف، اللہ پر بھروسہ۔ اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، دیر از اونلی ون کنڈیشن، ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے۔ اگر آج بھی ہو کیسا ایمان، ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر۔ ڈگمگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا، بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو، تابعی۔ سبحان اللہ، وہ تابعی بزرگ تھے، یمن میں رہتے تھے۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی، اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات، سنی انسنی کر دی۔ اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی۔ ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں
डाल दिया जाए, हुक्म दे दिया। आपका ईमान टस से मस नहीं हुआ, आप खड़े रहे और आपको उठाकर आग में डाल दिया गया। सुभान अल्लाह, जिस रब ने हजरत इब्राहिम के लिए आग को ठंडा किया था ना, गुलजार किया था, अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह तआला के लिए भी वो आग सलामती वाली हो गई, बिल्कुल सही सलामत आग से बाहर आ गए। असवद अंसी ने जब ये देखा कि ये इतनी बड़ी करामत, अब ये लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी तो नबूवत का जो दावा है वो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, तो इनको आजाद भी कर दिया और कहा कि फौरन यहां से आप चले जाएं। तो आपको यमन से निकाल दिया। आप यमन से निकले और मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर। बात यकीन की है, बात ऐसे किसको कहते हैं, ईमान की है। आज तो प्रॉब्लम ये, आज हमें कोई सवाल कर दे हम टेंशन में आ जाते हैं कि वाकई इस बात की दलील क्या। अपने ईमान के बारे में लोग तसज्जुब के शिकार हो जाते हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह वाकई मौजूद है, अल्लाह कहाँ है, माअल्लाह, ऐसे ऐसे सवाल लोग कर देते हैं। और चूंकि मुताला होता नहीं है, उलमा की सोहबत है नहीं, आप समझिए बात को। इस वक्त जो माहौल है, अपने अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्र करने का दौर है। हमें पता होना चाहिए हमारा ईमान क्या है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कयामत के बारे में, जन्नत दोज़ख, हम क्या ईमान रखते हैं और इसकी डिटेल क्या है? मुसलमानों को इस्लाम के बारे में पता ही कुछ नहीं है। और अच्छा, जिन्होंने ईमान पर हमला करना है उनको सब पता है, उनको पता है इनको कैसे बहकाना है, उनको पता है इनके दिल में शक की पिन कैसे चुभोनी है। तो खुदारा ये बात समझिए कि इस वक्त बाकायदा ऐसे लोग, ऐसे इदारे काम कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का ईमान छीन लिया जाए, इनको अपने रब से ही जनाब यकीन खत्म कर दिया जाए, इस्लाम से ही इनको हिला दिया जाए, मगर फिक्र ही किसी को नहीं है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने 100 साल पहले ये बात कही थी। बताओ वो 100 साल पहले के मामला थे, अब और कितने खतरनाक हो गए। आपने लिखा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने समझाया था कि चोर रखवाले बन गए हैं, आपको इस्लाम के लिबादे में इस्लाम की बात करने आएंगे और ईमान लूट के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। क्या मुहावरा इस्तेमाल किया है, आंख में जब काजल लगा हुआ तो कौन निकाल सकता है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये दौर गफलत की नींद सोने का नहीं है। हमारे बच्चों को कितना पता है इस्लाम के बारे में, खुद हमें कितना मालूम है। लेकिन यकीन बुजुर्गों का कैसा था कि जनाब उनको आग में डाल दिया जाता था, वो आग बाग बन जाती थी। यकीनन आज के दौर में ये टेस्ट नहीं करेंगे हम। अब ये भी ना हो कि जनाब कोई कहे चलो जनाब इस्लाम यकीन जो है मेरा, इस्लाम हक पर है कि नहीं, आग में जाता हूं, आग नहीं जलाएगी मुझे। पहला ऐसे यकीन भी तो लाए ना। ये इम्तिहान और टेस्ट करना हमारा काम नहीं, ये अल्लाह वालों का अंदाज होता था। बड़ी खूबसूरत बात समझिएगा कि हमें किस तरह अल्लाह पर भरोसा रखना है। एक शख्स ने हज़रत ईसा से कहा, आप अल्लाह पर कामिल भरोसा करते हैं? कहा बिल्कुल करता हूं। कहा फिर पहाड़ से कूद जाए, हैं? अल्लाह ने बचाना होगा तो तुम्हें बचा लेगा। आपका रब बचाता है कि नहीं बचाता देखते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया हजरत ईसा अलैहि सलाम। आप फरमाते हैं अल्लाह पर भरोसा जरूर रखता हूं मगर अल्लाह का इम्तिहान नहीं लेता हूं। तो ये भी बात समझने वाली है। इस तरह के टेस्ट नहीं लिए जाते अपने आप पर, मगर इन वाकयात से सीखना क्या है कि यकीन कैसा होना चाहिए, रब के फैसलों पर इत्मीनान कैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। इन्हीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक और वाकया है ना। एक काफिला था, 3 अफराद हैं, बल्कि इसमें सुभान अल्लाह 4 अफराद हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, बीबी हाजरा और चौथे कौन थे, हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल रास्ता बता रहे हैं, ये पूरा काफिला पीछे पीछे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हजरत जिब्राइल से हजरत इब्राहिम को इतना शौक था, पूछते हैं जिब्राइल हमारी मंजिल आ गई? कहते नहीं, भी और आगे है। हमारी मंजिल आ गई? कहते भी और आगे। लको दक सहरा में एक टीले पर जाकर, कौन सी जगह थी जहां आज मक्का आबाद है? कुछ भी नहीं था, काबा भी नहीं था। उसी टीले वाली जगह पर बाद में काबा बनाया गया। बिल्कुल सहरा है, न पानी है, न खाना है।
حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی کے اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. اے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا، کہا آپ خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے. اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. وہ زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے، اتنا زبردست رف سی ہو گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈر گئے، کلمے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لی ہے کہ چلو کفن پہن لے، ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے نے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا، سب خیر سے پہنچ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کمرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، کو کشتی نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا، وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ دیں پتہ نہیں ہوتا. پہلے یقین لائیں
अच्छा डॉक्टर भी यही कहते हैं, ये सिर्फ अब ये वज़ाइफ और इन चीजों में नहीं, आप अगर डॉक्टर पर भी यकीन ना रखें ना कि यार इसकी दवाई पता नहीं काम करती है नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी चीजों के पीछे यकीन, विल पावर। बड़ा खूबसूरत जुमला मैंने किताब में पढ़ा था कि जो लोग कहते हैं ये हो जाएगा, हैं, उनसे हो जाता है। जो लोग कहते हैं ये नहीं होगा, उनसे नहीं होता है। काश ये बात समझ आ जाए आपको, हैं? हो जाएगा, अब कर लोगे। बड़े बड़े काम लोग कर जाते हैं, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, पता नहीं होगा नहीं होगा, ट्राई कर लेता हूं, पहले ही समझ लो नहीं होगा। अंदर हौसला तो लाए ना, यकीन तो लाए। अगर रब पर ही भरोसा नहीं होगा तो हम किधर जाएंगे। अब जरा सुनिएगा, अमीर अहले सुन्नत ने एक बड़ा प्यारा वाकया अपने एक रिसाले में लिखा कि एक डाकुओं का गिरोह जो था डकैती के लिए एक जगह पहुंचा, तो वहां खजूर के 3 दरख्त थे। एक दरख्त खुश्क था, यानी उसमें फल नहीं लगे हुए थे, दूसरा दरख्त फलदार था। तो डाकुओं का सरदार ने देखा कि एक चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से उड़ती है, खुश्क दरख्त पर जाती है, वापस फलदार दरख्त पे आती है, फिर खुश्क दरख्त पर जाती है। तो उसने कहा चक्कर लगाई जा रही है, लगाई जा रही, कोई माजरा है। तो उसने गौर से देखा तो क्या देखा कि वो चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से जो है वो खजूर लेती है, और जब खुश्क दरख्त पर जाती है तो वहां एक अंधा सांप मुंह खोले बैठा है। वो चिड़िया जाकर उसके मुंह में खजूर डाल के आती है, फिर दोबारा जाती है खजूर लाकर फिर उस सांप के मुंह में डालती है। वो जब डाकुओं ने देखा तो वो तो हैरान हो गया, रोने लग गया कि ए अल्लाह पाक, ये वो जानवर है सांप जिसको मारने का हुक्म तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दिया है, क्योंकि ये मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है। मगर तूने जब इसकी आंखें ली तो इसकी रिस्क का इंतजाम कर दिया और एक चिड़िया की ड्यूटी लगा दी कि वो जाकर इसको खाना पहुंचाए। तो मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, मैं तेरे बंदों को लूट रहा हूं, ए अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल फरमा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। ये रोने लगा, अब ये सोच रहा है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आई कि ए फलां, मेरी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। डाकू कहता है या अल्लाह मैंने तौबा की। फिर गैब से आवाज आई, हमने तेरी तौबा कबूल कर ली। अच्छा, जब उसने तौबा की तो उसके सारे साथी सुन रहे थे, सरदार आपने तौबा की, हमने भी तौबा की। कहा सोचो तो सही, हम डकैती कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, रब जब इस अंधे सांप को रोजी देगा तो हमें क्यों नहीं देगा? हम अल्लाह की कुदरत पर यकीन क्यों ना रखें? सबने तौबा कर दी। अब जब तौबा कर ली तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हज को चलते हैं। सारा काफिला बनाकर डाकुओं का काफिला तौबा करके चला हज करने। जब मक्का पाक के करीब पहुंचे ना तो वहां एक नाबीना बुढ़िया थी, वो हर काफिले वाले से उस डाकुओं के सरदार का नाम लेके पूछती थी। वो बंदा आया तो डाकुओं को जब काफिला है तो कहा मैं ही तो वो हूं। तो कहा ये मेरे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। बोला आप मुझे कपड़े क्यों दे रही है? कहा मेरा एक बेटा था और वो बेटा जो है उसके कुछ दिन पहले, बड़ा नेक बेटा था मेरा, कुछ दिन पहले उस बेटे का इंतकाल हुआ है, ये उसी के कपड़े हैं। 3 दिन से मुसलसल नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इस नाम का बंदा आएगा, इसको ये कपड़े दे देना। हाय हाय, जरा सोचो तो सही, जब रब तौबा कबूल करता है तो मर्तबे कैसे बढ़ा देता है। काश ये बात समझ आ जाए। अल्लाह से बंदा जब दोस्ती कर लेता है ना, अल्लाह पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है, बल्कि अल्लाह राजी हो जाए तो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। मगर कैसे इस डाकू को तौबा नसीब हुई? यकीन। काश हराम कमाने वाला, सूद का काम करने वाला, काश है रिश्वत लेने वाला, डाका डालने वाला, चोरी करने वाला, ये सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूं, मिलावट करने वाला सोचे। अल्लाह पर भरोसा तो रखो यार, रब ने मेरा नसीब लिखा हुआ, जो मेरे नसीब में मुझे मिलकर रहेगा। काश ये बात समझ आ जाए। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, मुसलमानों के पहले खलीफा, जब आपने ये आयत पढ़ी ना कुरान पाक में, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह फरमाता है और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। आप फरमाते कि जब से मैंने ये आयत पढ़ ली, खुदा की कसम मैंने रोजी की फिक्र करना छोड़ दी है। तो जब अल्लाह ने हर किसी का रिस्क अपने जिम्मे पे ले लिया तो मुझे किस बात की टेंशन है? काश हमें ये बात समझ आ जाए कि हमें अब जरा गौर करें। अभी ये इज्तिमा खत्म होगा, अगर मैं आप सबको कहूं कि बताएं आपके लिए क्या दुआ करवानी है, तो तकरीबन 70-80% लोगों ने बताया क्या कहना है, हुजूर रोजी में बरकत की दुआ कर दें, कारोबार में बरकत की दुआ कर दें, नौकरी नहीं लग रही उसकी दुआ कर दें। मैं नहीं कहती ये दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हैं? लेकिन कोई तो कहे कि मेरी ईमान पर मौत के लिए दुआ कर दे,
میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا، مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے۔ کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب ڈالے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا، نہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے، تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کس کو رزق دیتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھے پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہی نہیں پتا، کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے، ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کنکریٹ کا جنگل بنا دیا۔ ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے، ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھی، صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی، اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو۔ اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے، ہمیں نظر ہی نہیں کہ درخت ہے کیا۔ آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا، موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو موسم کا تغیرات، کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے، کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے، ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں۔ کتنے درخت کاٹے، کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، ہم اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، 30 لاکھ پودے لگائے، مگر یہ تھوڑے ہیں۔ کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے، اچھے حالات دینے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے، آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں، تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے۔ 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں۔ آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملکی باغ بن جائے گا۔ تو اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے، یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ کو پتا پرندے کتنے؟ ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں۔ اگر 800 کروڑ انسان ہیں، 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی، 800 کروڑ، 8 ارب، تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں، اور کہا جاتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 کریں اس کو تو کتنے پرندے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں۔
آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی کہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے، سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے، کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا۔ کیا خوبصورت بات، سمجھو اس کو اس کا مزہ لو نا۔ رب ہاتھی کو من دیتا ہے، اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے، دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے، اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے، اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے، پرندوں کو روزی دے دیتا ہے۔ اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں، وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی تو کبھی شوگر کی گولی، کبھی ڈاکٹر کے پاس، ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن، ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس کے ٹینشن میں رہ گئے۔ ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج۔ کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ بڑی خوبصورت ایک بات اور کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے۔ ایک صوفی بزرگ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا گھر سے محنت مزدوری کے لیے کام کاج کے لیے نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، ہاتھ پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، یہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے، چیک کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو ایک شیر آیا، شیر نے کہیں سے شکار کیا تھا، وہ اپنا شکار لومڑی کے آگے ڈال دیا۔ اندھی لومڑی، اس نے جو کھانا تک کھایا باقی شیر لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا کمال ہے جناب، اپاہج لومڑی کو رب رزق دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی۔ جا کے بیٹھ گیا مسجد میں، 3 دن ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا، اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب بھوک سے بےحال ہو گیا تو اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے کوئی رزق نہیں ملا۔ کیا شاندار ارشاد ہوتا ہے، ابھی کیسا زبردست جملہ ہے۔ ارشاد ہوا تو نے لومڑی دیکھی ہے، شیر نہیں دیکھا۔ لومڑی کیوں بننا ہے، شیر بننا، اپنا رزق بھی کما اور دوسرے کو کھلانے والا بن جا۔ کچھ لوگ سمجھتے مجھے کوئی اور کھلا ہے، اب میرا بھائی کما رہا ہے میں گھر میں بیٹھا مزے کرتا رہا ہوں، نہیں۔ فرمایا ایک بلکہ واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص گیا کہا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے، وہ روزی کماتا ہے۔ فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کسی پر ڈیپینڈیبل نہ رہے، کسی پر بوجھ نہ رہے، یہ شریعت کو محمود ہے۔ کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ کوشش سے انکار نہیں ہے، مگر صرف کوشش کرتے کرتے نمازیں بھی جا رہی ہیں، بھروسہ بھی رب پہ جا رہا ہے، یقین بھی ختم ہو رہا ہے، صبح سے شام مال کما رہا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یقین مل جائے تو پھر دیکھیں یقین کیسے کام بناتا ہے۔ امام حسن بصری نے ایک حدیث پاک بیان کی، آپ فرماتے ہیں، حدیث سنیے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کو اس دنیا میں سب سے بہترین چیز یقین اور عافیت عطا کی گئی ہے، لہذا اللہ پاک سے ان دونوں چیزوں کو سوال کیا کرو، اللہ سے یقین مانگے اور اللہ سے عافیت مانگے۔